سے گزارش ہے دعائیں صحت کے لیے نیلوفر ارسطو کے لیے آپ میرے ساتھ امید پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ نبت الزہرا و بها فعل بنیہ، جو مریض ہوں بالخصوص ڈاکٹر نیلوفر ارسطو کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اور مظہر عباس، ہاں ڈاکٹر نیلوفر ارسطو مظہر عباس، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ۔ رحم اللہ علی من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت کریں مرحومین کے لیے، مرحوم حیدر علی مرزا، اسحاق علی مرزا، میر قربان علی خان، اور یہ کون ہے؟ یہ کون سی مرزا ہے؟ تلاوت علی، اچھا تلاوت علی مرزا بھی نام ہے۔ اور اس کے علاوہ تجمل حسین ارسطو اور سلمہ بیگم، یوسف حسین اینڈ مرحومین آپ سرفراز نقوی اینڈ عزیز فاطمہ نقوی، ان کے تمام مرحومین کے لیے آپ سے گزارش بابا سے بلند سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین، ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعهم على مشیتہ اختراعا، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ صلوات پڑھنے سامنے محترم، منزلت علی کو عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور حدیث منزلت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کل بھی اس ذیل میں گفتگو ہوئی تھی۔ یہ حدیث منزلت مشہور ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، اور سیاہ ستہ جو حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں اہل سنت کے نزدیک ہیں، ان میں 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، اس تمام 5 کتابوں میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اور سنن نسائی، یہ 5 کتابیں ہیں، جن میں اس کے علاوہ اور جو مشہور کتابیں جتنی احادیث کی ہیں، کنز المال ہو یا مسند احمد بن حنبل ہو، یہ جتنی کتابیں بھی ہیں ان سب میں یہ حدیث متواتر ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی کئی مقامات پر ہے کہ حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے 10 مرتبہ فرمایا، مختلف اوکیشن، مختلف جگہوں پر کیا فرمایا؟ اے علی، کیا تم راضی نہیں ہو ان تکون منی، تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تم کو مجھ سے وہی مقام، وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق کیا ہے؟ الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون نبی تھے، اسی لیے استثناء کرنا پڑا، ورنہ اگر نبوت کا سوال نہ ہوتا تو شاید استثناء نہ ہوتا۔ یہ بتایا تم مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، نبی تھے، رسول تھے،
साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे। अल्लाह ने उन्हें तौरात भी दी है। उसके अलावा कुरान में सुहफ़ इब्राहीम व मूसा का भी जिक्र है। इब्राहीम को भी सहीफ़े दिए, मूसा को भी सहीफ़ा दिया। इन्हें कुरान भी दिया जिस तरह नबी को, और फ़ुरक़ान भी दिया, इस तरह फ़ुरक़ान हज़रत मूसा को भी दिया गया। हज़रत मूसा को अल्लाह ने मीक़ात पे बुलाया और 40 दिन के लिए गए और मीक़ात पर पहुँचे, और फिर पहले 30 दिन था और फिर 10 दिन का इजाफ़ा हुआ, और वहाँ से अलवाह लेकर आए, तौरात की लौह लेकर आए। तो जो हज़रत मूसा का तज़किरा कुरान में सबसे ज़्यादा है, कुरान में सबसे ज़्यादा तज़किरा अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत मूसा जैसा नबी हैं और बड़े साहिब इल्म और साहिब उलुल अज़्म और साहिब शरीयत पैगम्बर हैं, लेकिन इल्म इतना वसी है कि इसके बारे में किसी के जहन में ये गुमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हो गया। हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं मैं बड़ा आलिम, बड़ा फाजिल हो गया, बड़ा काबिल, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, पाँव ज़मीन पे टिकते नहीं हैं। तो लेकिन हज़रत मूसा ज़ाहिर है उस दौर में सबसे बड़े आलिम थे, नबी थे, रसूल थे, साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे, उलुल अज़्म थे, इतनी मासूम थे, सिफ़ात के मालिक थे। तो उन्होंने जहन में तसव्वुर किया कि शायद इस वक्त सबसे बड़ा मैं हूँ। तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई और कहा जाओ अब्दन मिन इबादिना, हमारे बंदों में एक बंदा है। 16 पारा शुरू होता है अलम अक़ुल लका, तो सूरह कहफ में आयते हैं जाओ हमारे बंदों में एक बंदा है उससे मिलो। ये और यूशा इब्न नून जो इनके वसी थे, वो दोनों साथ चले, मछली साथ थी और चलते थक गए, फिर उस एक जगह ठहरे, उसके पास से कहने कि भाई यहाँ तो मिले नहीं, चलो और आगे चलें। वो कोई ज़ाहिर है कि जो दरिया के करीब था या समंदर था और उसके करीब था, तो फिर वहीं से पानी उछला या आया या बारिश हुई और वो मछली जो है वो जो थी वो समंदर में चली गई, पानी में चली गई। तो उन्होंने कहा हमें बहुत भूख लगी है, खाना लाओ। तो कहा कि खाना क्या, वो तो मछली तो पानी में चली गई। अरे वही तो मंजिल थी हमारी, वहीं मिलना था। तो अब देखा कि अल्लाह के एक बंदे हैं बड़े मुस्तगनी, लेटे हुए हैं या इबादत मसरूफ़ है, तो इबादत ख़त्म हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ आपके पास ताकि आप मुझे अपने साथ रखें और ले चलें और चल के मुझे इल्म दें। तो कहा इन्नका लन तस्तिया माया सब्रा, तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। व कैफ़ा तस्बिरो मालम तुहित बिही खुबरा, तुम भला कैसे सब्र कर सकोगे जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, तो कुछ जानते नहीं हो, सब्र कैसे करोगे, सब्र नहीं कर सकते जब तुम्हें इल्म नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे साथ रखें और जो आपके पास इल्म हो वो तालीम दे। खैर साथ चले, कश्ती में बैठे, कश्ती में सुराख कर दिया। उन्होंने फ़ौरन बोला वाह जिसमें खाएं उसी में सुराख करें, कहाँ बैठे कश्ती में आप चाहते हम डूब जाएं। कहा मैंने कहा नहीं था कि सब्र नहीं कर सकोगे। आगे चले, एक लड़का मिला खूबसूरत सा, बिला वजह उसको कत्ल कर दिया। कहा कत्ल तो नफ्स किए थे बगैर नफ्स, तुमने नाहक कत्ल कर दिया। कहा मैंने कहा न था कि आप सब्र न कर सकेंगे। फिर गए वहाँ पर, ऐसे शहर वाले अजीब व गरीब थे, भूखे थे, खाना मांगा, शहर वालों ने खाना नहीं दिया, शहर वालों ने खाना नहीं दिया, कोई भी खाना देने के तैयार नहीं। वहाँ एक दीवार गिर रही थी, कहा चलो आओ इस दीवार को हम दुरुस्त कर देते हैं। तो कहने के नहीं ये क्या है, इन्होंने खाना तक तो दिया नहीं हमें, हम क्यों ये काम करें। हज़रत मूसा ने कहा, लेकिन खैर उनके कहने से आए, कहने का हाज़ा फ़िराक़ो बैनी व बैनक, ये हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई है, अब तो हमारे साथ नहीं चल सकते। हाज़ा फ़िराक़ है ना, ये जुदाई है। अलम अकुल का, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था इन्नका लन तस्तिया माया सब्रा, सब न कर सकोगे। फिर तावील बताई। लेकिन हमारे अइम्मा ने लिखा है कि बावजूद इसके कि वो हज़रत खिज़र थे या अल्लाह के बंदे थे जो इनसे इल्म, लेकिन दोनों के इल्म में फ़र्क था। इनका इल्म ज़ाहिर था, उनका इल्म बातिन था। इनकी शरीयत के वो पाबंद नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे इल्म से रवायत है कि हज़रत मूसा अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे। दर्स क्या मिलता है इससे, किसी आलिम के जहन में ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई और नहीं। दुरूद पढ़ें कर मोहम्मद। तो ये हदीस मंजिलत है, इसमें है कि ए अली क्या आप इस बात पे राज़ी नहीं हैं, क्या आपको मुझसे वही मंजिलत हासिल है जो हारून को मूसा से थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो हज़रत मूसा नबी हैं, हमारे नबी भी नबी हैं, वो रसूल हैं, ये भी रसूल हैं, वो साहिब शरीयत हैं, हमारे नबी भी साहिब शरीयत हैं, वो साहिब किताब हैं, ये भी साहिब किताब हैं। उनको तौरात दी, इनको कुरान दिया।
اور ان کو فرقان دیا، ان کو بھی فرقان دیا۔ اب جو صفات حضور سرور کائنات کی ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ حضور سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان سے بڑے ان کے بھی نبی ہیں، اسی لیے قرآن میں یہ کہا گیا، اور یہ آیت جو ہے سورہ مزمل کی ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے رسول کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے انہیں نہایت سختی کے ساتھ سلوک کیا ان کے ساتھ۔ تو ہم نے اسی طرح تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے جیسا ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور کیا شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب نسبت دی ہے۔ ہارون کون تھے؟ ہارون ان کے وصی تھے، وزیر تھے، اور ان کے بارے میں قرآن میں دعا ملتی ہے، اور آج کی میری گفتگو اسی منزلت کے سلسلے میں اس دعا پر ہے۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزات دیے، اور معجزہ یہ تھا کہ جو ان کا عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا۔ یہ عصا موسیٰ تھا اور یہ ہاتھ چمکتا تھا، اور اسی لیے ایک شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے، میرے جی میں چاہتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف جہاں رائی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان کے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ حضور کی صفت دیکھیں، حسن یوسف بھی ہے، یوسف کا کمال کیا تھا؟ ان کا حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ کی خصوصیت کیا تھی کہ پھونک مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو ہر نبی کی ایک خاص صفت لی ہے، حسن یوسف کو لیا، عیسیٰ کے دم کو لیا، ید بیضا داری، اور ید بیضا جو حضرت موسیٰ کا تھا وہ ہے، انچ خوبہ ہمیں دارت، جتنے دنیا کے حسین ہیں کچھ بھی صفات رکھتے ہوں، اے نبی تنہا آپ میں تمام صفات موجود ہیں۔ درود پڑھیں مل کر محمود علیہ۔ انچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، جتنے کائنات کے لوگ ہیں جتنی صفات رکھتے ہوں، ہمارے پیغمبر ان تمام صفات میں اعلیٰ ہیں۔ تو اب جس طرح ہمارے پیغمبر اعلیٰ ہیں تمام صفات میں، اس طرح ان کے وصی، ان کے ولی، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کو بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ادمن کی بات نہیں کرتے، ہم کبھی پست کی بات نہیں کرتے، نہ ہم پستی میں رہتے ہیں نہ پستی میں جاتے ہیں، ہمارا پستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس بستی میں نہیں رہتے جہاں پستی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم پستی والوں میں نہیں ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو علی ہے، اور علی کے معنی ہیں بلند۔ علی کے معنی کیا ہیں؟ بلند۔ تو ہم بلندی پر جانے والے لوگ ہیں، ہم بلندی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ علی بلند ہے، علی ہر اعتبار سے بلند ہے، علی کا نام بھی علی ہے، علی کا کام بھی علی ہے، علی کا مقام بھی علی ہے، علی کا پیام بھی علی ہے، علی امام بھی علی ہے۔ تو علی دنیا نے بہت کوشش کی کہ علی کو دنیا کی طرف لے آئیں۔ دنیا بنی ہے دنی سے، دنی مانے پست، دنی مانے پست، علی کے مانے بلند۔ تو دنی جو ہے، دنیا دنی ہے، تو علی کا کیا کام؟ دنیا غری غیری، کل بھی میں نے کہا تھا دنیا سے کوئی علی کا تعلق نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، بہت کوشش کی۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے جب نبی کے بعد آئے تو بڑی کوشش کی، 4 ممبر کے زینے تھے اور ہر ٹاپ پر حضور بیٹھے کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اب جو آئے تو ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھے، دوسرے آئے تو زینہ چھوڑ کے بیٹھے، تیسرے آئے تیسرا زینہ چھوڑ کے بیٹھے۔ ان کا ولی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے نا، 4 زینے ہیں، ایک زینہ نبی سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بیٹھ رہا تھا زینہ چھوڑ کر وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ اور کیجیے گا۔ جو بیٹھ رہا تھا ایک زینہ چھوڑ کر وہ سمجھتا تھا میں اس جگہ پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، میں صحیح جانشین نہیں ہوں۔ لیکن علی جب آئے تو کہاں بیٹھے؟ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، یعنی آ کر بتا دیا سارے فصلی ہیں، میں بلا فصل ہوں۔
فاصلے سے بیٹھنے والا فصلی ہو گیا نا. ہم بلا فصل ہیں, بلا فصل, علی بلا فصل, کوئی فاصلہ نہیں ہے علی میں. اور پھر ہر اعتبار سے اگر انسان کامل کی تلاش کرنے چلو تو کوئی انسان کامل مجبوری کے تمہیں نظر نہیں آئے گا جس میں تمام صفات یکجا ہو گئی ہوں. دیکھیے ایک شخص بہت بڑا عابد تو ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں آ کے بہادری نہیں کر سکتا. ایک شخص بہت بڑا سخی تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور صفت اس میں نہیں ہو سکتی. تو اس طرح جتنی متضاد صفات ہیں وہ علی میں یکجا ہو گئی ہیں. یہ واقعی کمال ہے علی کا, علی کی ذات کا. اور پھر جارج لوکاس نے کہا ہم سے تم کہتے ہو علی کو کیوں مانتے ہیں؟ علی جیسا کوئی لے آؤ, علی جیسا کوئی لے آؤ, ہم مان لیں گے اس کو. جب ہے ہی نہیں کوئی علی جیسا تو ہم کیا کریں؟ جب علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ اور پھر دنیا والے تو نام بگاڑ دیتے ہیں نا, تو بگاڑنے والے بہت ہیں, بگاڑتے ہیں نام اور نہ جانے محمل بنا دیتے ہیں, محمل. لیکن اللہ نے علی کو صفت دی ہے, علی کی وہ عظمت ہے, علی کا وہ مقام ہے کہ علی کو کوئی محمل نہیں بنا سکتا. دیکھیں ایک ہوتا ہے موضوع, ایک ہوتا ہے محمل. محمل مانے جو روٹی ووٹی, کھانا وان ہے نا, کھانا وانا, پانی وانی, یہ سب کہتے ہیں اس کو محمل, جو دوسرا لفظ ہے محمل ہے. لیکن علی محمل نہیں بنتا. علی ہمیشہ جب علی کو محمل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ولی بنتا ہے. علی ولی ہے, علی ولی ہے, علی ولی. تو قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا کا تذکرہ ہے, اس لیے کہ جو موسیٰ اور ابراہیم, ہارون, ویسے ہی علی اور محمد و علی. اذهب الى فرعون انطغى, جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گیا. حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ جاؤ. تو اب حضرت موسیٰ تنہا نہیں جا رہے ہیں. اب آپ سمجھے کہ تنہا نہیں جا رہے ہیں حضرت موسیٰ, جو میں مشابہت بیان کر رہا ہوں منزلت, حضرت موسیٰ تنہا نہیں جا رہے ہیں. کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف, فرعون سرکش ہو گیا. موسیٰ تعامل کر رہے, تنہا نہیں جا رہے, اللہ سے دعا کر رہے. اللہ کا حکم ہے جاؤ, کہا نہیں میں تنہا نہیں جاؤں گا. کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری. کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. یہ پوری آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں جس میں پورا منظر واضح ہو جائے گا آپ پر فضیلت مولا کائنات. کہا کہ موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری, پروردگار تو میرا شرح صدر کر دے, میرے سینے کو کھول دے. صرف ترجمہ کر رہا ہوں ابھی, تشریح نہیں. رب اشرح لی صدری, پھر کہا وہ یسر لی امری, میرے امر کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. یفقہوا قولی, کہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں, وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا, اور تو بنا میرے لیے میرا وزیر. کسے بنا؟ من اہلی, میرے اہل سے. ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو, تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ اذری, اور ان کے ذریعے میرا بوجھ ہلکا کر دے. یعنی ہارون کیوں تھے؟ تاکہ نبوت کا بوجھ ہلکا ہو جائے, بوجھ کم ہو جائے. اور پھر آگے آیت بھی ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, انہیں میرے امر میں شریک قرار دے. کہ نسبحک کثیرا, تاکہ ہم کثیر طور سے زیادہ تیری تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا, اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا, تو ہم پر دیکھنے والا اور بصیرت رکھنے والا ہے. قال, اللہ نے جواب دیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی. دعا کیا ہے؟ دعا ہے پہلے میرا شرح صدر کر دے, میرا شرح صدر کر دے. رب اشرح لی صدری, میرا شرح صدر کر دے. وہ یسر لی امری. اب شرح صدر کا مفہوم جو ہے وہ بھائی لوگوں نے عجیب بنا دیا. حضرت موسیٰ نبی ہے یا نہیں؟ اس وقت جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو نبی ہیں یا نہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے. آپ کہیں گے نبی ہیں. رسول ہیں یا نہیں؟ رسول بھی ہیں. صاحب شریعت بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں. اب اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ کہ جاؤ فرعون کی طرف. فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, فرعون کی طرف جاؤ. تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی اور کہتے ہیں میرا شرح صدر کر. تمام مفسرین نے, شیعہ مفسرین کے علاوہ دوسرے مفسرین نے کہا شرح صدر کے معنی ہے سینہ چاک کیا جانا, غلاظت کا نعوذ باللہ نکالا جانا. اور اسی لیے رسول کے لیے کہا 5-6 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا
کہ رسول کا بھی شرح صدر ہوا. شرح صدر نہیں کہتے اس کو، شق صدر کہتے ہیں. شق صدر اور ہے، شرح صدر اور ہے. کنفیوژن یہ ہوا کہ شق صدر کو لوگ شرح صدر سمجھے. شق مانے چاک کیا جانا. اگر اتنا ہی آسان کام ہوتا تو اس زمانے میں دل کا آپریشن کہہ دیں کہ نہیں، وہ کہا کہ صاحب وہ آ جاتے تھے اور وہ کیا اور نکالا اور نکال کے دھویا اور دھو کے دوبارہ فٹ کر دیا. اور گواہی کس کی مان رہے ہیں؟ وہ جو رسول کے ساتھ تھا اور حلیمہ کے پاس بچہ تھا چھوٹا، اور چھوٹے بچے کی گواہی. یعنی جب انسان مسلمان ماننے پر آتا ہے تو اس چھوٹے بچے کی گواہی مان لیتا ہے، اور نہیں ماننے پر آتا تو حسن و حسین کی گواہی کو مسترد کر دیتا ہے. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. حسن و حسین جو وحدانیت کے گواہ تو بنتے ہیں مباہلے میں، جب وحدانیت کے گواہ بنتے ہیں تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کر رہا ہے، بطور گواہ بھیج رہا ہے. اور جب سیدہ گواہ کے طور پر پیش کرتی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، فتح کے معاملے میں تو ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے. یہ دنیا ہے اور اس کی گواہی مانی جا رہی ہے کہ جی رسول جس کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں اور حلیمہ کے بچے کے ساتھ، تو اس کی گواہی جو ہے مانی جا رہی ہے اور لوگ تسلیم کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اشرح لی صدری. اور قرآن نے رسول اللہ کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. یہ سورہ الم نشرح ہے. الم نشرح کا ایک سورہ ہے اور یہ قرآن مجید میں یہ سورہ 94 ہے. قرآن میں دیکھیے 8 آیتیں اس میں ہیں. 8 آیتیں جو میں نے پڑھی رب اشرح لی سے لے کر واشرکھو فی امری تک 8 آیتیں. اسی سورہ انشراح میں بھی، الم نشرح میں بھی، جس کا نام انشراح ہے، 8 آیتیں ہیں. اب ان 8 آیتوں کو اگر آپ کو یاد ہوں ان 8 آیتوں سے ملائیں، اور اگر یہاں سمجھ میں آئے تو گھر جا کے دیکھیے گا. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ، اور یہ جو سورہ ہے جو قرآن کا 94 نمبر کا سورہ سورہ انشراح، اس میں کیا ہے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ سورہ قرآن میں موجود ہے. میں گفتگو قرآن سے کر رہا ہوں اور آغاز میں نے حدیث سے کیا تھا، حدیث منزلت. یہ قرآن سے بات ہو رہی ہے. الم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ نے کہا، دعا طلب کی، رب اشرح لی صدری. اب یہ رسول کی دعا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. قرآن میں، حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں معلوم ہے کہ دعا رسول نے مانگی ہوگی، لیکن اللہ نے جواب دیا. کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ شرح صدر کا تعلق کس سے ہے؟ بڑی توجہ سنیے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. وہاں بھی ہے میرا بوجھ ہلکا کر دے، یا بھی ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. جس نے آپ کی پیٹھ کو خمیدہ کر دیا تھا، جھکا دیا تھا، توڑ دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. فإن مع العسر یسرا. بے شک تکلیف کے ساتھ آرام ہے، یقیناً تکلیف کے ساتھ آرام ہے. فإذا فرغت فانصب. جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں تو اب ترجمہ کرنے والوں نے معلوم کیا کیا ہے؟ یہاں ترجمہ کرنے والے گول کر گئے. ہم جو تحریف کی بات کرتے ہیں، ہم پر الزام ہوتا ہے ہم معنوی تحریف کے قائل ہیں. لوگوں نے معنی میں تحریف کی ہے اور اسی میں اس سورے میں آیتوں میں ہے. اور کیا کیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں. کہا کہ محنت کریں بھائی، فارغ ہو جائیں تو محنت کریں. کیا نبی محنت نہیں کر رہے تھے؟ تو اب یہاں پر فنصب کے معنی بدل دیے. فیضا فرت فنصب. فنصب کہتے ہیں فلاں چیز نصب کر دو. اردو میں بولتے ہیں کیا چیز؟ نصب کر دو. علم نصب کر دو، فلاں چیز نصب کر دو. تو یہاں پر ہے جب آپ حج سے فارغ ہوں تو مقرر کر دیں، معین کر دیں، علی کو جانشین بنا دیں، علی کو اپنا خلیفہ بنا دیں، علی کو جانشین مقرر کر دیں. یعنی غدیر خم کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں تو علی کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب رب کی طرف واپس آ جائیں. اسی کے بعد سے تو نبی واپس آ گئے ہیں. تو قرآن کے اگر صحیح معنی میں ہم مفہوم کو سمجھ لیتے اور یہ تعریف نہ ہوتی تو آج کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. لیکن لوگوں نے معنوی تحریف کر کے قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی. درود پڑھی مل کر محمد
शरह, अब जो मैंने ये कहा कि साहब ये दुआ रसूल ने भी की है, रब्ब शरह, तो ये दुआ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और ये दुआ रसूल ने की है। और रसूल की दुआ को बयान किया है हमारे यहाँ बहुत मशहूर किताब है अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद, उसमें ये दुआ है। अन अस्मा बिन्त उमैस, अस्मा बिन्त उमैस रिवायत करती हैं, क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूल, मैंने सुना रसूलुल्लाह फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्ना अख़ी मूसा सअलका, मेरे भाई मूसा ने सवाल किया था, क्या कहा था, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी। यहाँ तक 8 आयतें हैं, वो पढ़ी। कहा हज़रत मूसा ने सवाल किया था, फ़अन्ज़लत अलैहि, तो तूने नाजिल किया उन पर, और कहा सनशुद्दु अज़ुदक, कुरान में यह आयत नाजिल की है, सनशुद्दु अज़ुदक बिअख़ीक, हम, ये कुरान की आयत है जो हवाला दे रहे हैं, हम अनकरीब तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे बाजुओं को मजबूत कर देंगे, वनजअल लकुमा सुल्तानन, और तुम्हारे लिए सुल्तान कायम कर देंगे, फला यसलून इलैकुमा, वो लोग फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ न कर सकेंगे, बाल बीका न कर सकेंगे। अल्लाहुम्मा, अब नबी दुआ मांगते हैं अपने लिए, आयत का हवाला देखें, अल्लाहुम्मा व इन्नी मुहम्मदुन नबियों का, मैं तेरा नबी मोहम्मद, व सफ़ियों का तेरा मुंतखब, सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा फश्रह ली सदरी, तू भी मेरा शरह सद्र कर दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे अम्र को आसान बना दे, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मेरे अहल से वज़ीर बना दे, अलीयन, अली को वज़ीर बना दे, अली को वज़ीर बना दे, उश्दुद बिही अज़री, और उनके ज़रिए मेरी पुश्त को मजबूत कर दे, मेरी पुश्त को मजबूत कर दे। तो ये वो दुआ थी जो हज़रत पैगम्बर अकरम ने अल्लाह से तलब की। तो आपने देखा हदीस मंजिलत क्या है, मैं हदीस मंजिलत को समझा रहा हूँ, या अली अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बे मंजिलत हारून मूसा, क्या आप राज़ी नहीं हैं कि आपको मुझसे वही मंजिलत हासिल है जो हारून को मूसा से थी। फ़र्क क्या है, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो शरह सद्र की बात की है, शरह सद्र। अब माने में क्यों तब्दील किए गए, क्योंकि शरह सद्र से वज़ारत तक बात जाती है, वज़ीर पैगम्बर का तसव्वुर होता है, खलीफा का तसव्वुर होता है, नबी की जानशीनी का तसव्वुर होता है। तो उन्होंने कहा अगर हम माना बदल देंगे तो जहन वहाँ नहीं जाएगा। तो माना बदले क्या कि नबी का सीना चाक कर दिया गया, जब मेराज हुई तो सीना चाक हुआ, जब नबूवत मिली तो सीना चाक हुआ, जब हिजरत की तो सीना चाक हुआ, हर मौके पर सीना चाक कर दिया गया। अब कुरान की आयत का मैं क्या करूँ, कुरान में एक आयत है, तवज्जो सुनिएगा, वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, अल्लाह ताला जिसकी हिदायत करना चाहता है उसका शरह सद्र कर देता है। अल्लाह जिसकी भी हिदायत करना, वमन युरिदिल्लाहु यहदियहु, अल्लाह जिसकी हिदायत का इरादा करता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, और उसके दिल में रब अपना नूर भर देता है। पता चला शरह सद्र क्या माना है, नूर का भर देना, ये नहीं कि सीना चाक करना। तो आम मुसलमान जब मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, तो जो नबी का कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो नूर से भर दिया जाए, उसका सीना चाक ना हो। और जो मुकम्मल नूर हो, नूर कामिल हो, नूर अकमल, उसका सीना चाक किया जाए और निकाला जाए दिल को। दुरूद पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले तो जो है ये नहीं आवाज़ की भाई, तो सुनिएगा, ये गुफ्तगू कुरान की आयत की रोशनी में है, और मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयतों का इल्म हो जाए, इरफान हो जाए। तो अब शरह सद्र से मुराद शक़ सद्र नहीं है, शरह सद्र से मुराद वज़ारत का ताल्लुक़ है, वज़ीर। ये रब्ब इश्रह ली सदरी, हज़रत मूसा कहते हैं परवरदिगार तू मेरा शरह सद्र कर दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे। अब इससे मुराद क्या है, बात यह है कि जब भेजा अल्लाह ताला ने तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ तू मेरे भाई को भी भेज दे। और अल्लाह से दुआ की, फिर अल्लाह ने पहले कहा था इज़हब इला फ़िरौन, फिर दो तस्नीय का सिगा इस्तेमाल किया, इज़हबा इला फ़िरौन, ऐ मूसा हारून तुम दोनों जाओ फ़िरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, अब दोनों को भेजा है, अकेले नहीं। पता चला
کہ تبلیغ دین تنہا ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ سپورٹر بھی چاہیے، ہمدرد بھی چاہیے۔ اب آپ نے اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ دیکھیں اذهبا کہا، اذهبا، اور کہا ہوا افصح واخی ہارون، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اخی ہارون وہ افصح منی لسانا، وہ فصیح اللسان ہے، ان کے زبان بہت فصیح ہے، وہ اچھی طرح بات کر سکیں گے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ جو میں کہتا جاؤں وہ تصدیق کرتے جائیں۔ پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ ایک مصدق بھی ہونا چاہیے، ایک تصدیق کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اب نبی اگر پیش کرے تو اس کا وسیع تصدیق کرتا چلا جائے، تب آپ سمجھے کہ رسول نے کیوں انتظار کیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، رسول نے کیوں انتظار کیا تھا؟ یہ 40 سال تک انتظار کیوں تھا نبی کا؟ کیوں نہیں پہلے دن آتے ہی حضرت عیسیٰ کی طرح اعلان کر دیا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی؟ نہیں، انتظار کیا تاکہ کوئی مصدق آئے، کوئی تصدیق کرنے والا آئے، نبی کہتے جائیں اور وہ تصدیق کرتا چلا جائے۔ درود پڑھیں کر محمد۔ بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، جن پر روزہ رہا ہے، لیکن سو کر نہ سنیں، جاگ کر سنیں، اس لیے کہ 11 بجے انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا، ہے نا؟ اس سے پہلے تو ختم کرنے والا نہیں ہوں میں، اگر آپ توقع رکھتے ہیں 11 بجے ٹھیک ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، اذهب انت واخوک، جاؤ تم بھی جاؤ۔ اب اللہ نے دونوں کو حکم دیا، پہلے کہا اذهب، پھر کہا اذهب انت واخوک، اے نبی موسیٰ تم جاؤ، تمہارا بھائی بھی جائے، بے آیاتی، میری آیتوں کو لے کر جاؤ۔ تو پتہ چلا آیتوں کی تلاوت دونوں کا کام ہے، تنہا ایک کا کام نہیں ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، جو میں نے حدیث پڑھی تھی اسی کے ذریعے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں کا کام ہے، حضرت موسیٰ کا کام بھی ہے، حضرت ہارون کا کام بھی ہے۔ تو جب ایک جیسے ہیں تو یہاں محمد کا کام بھی ہے اور علی کا کام بھی ہے، جو کام نبی کا ہے وہی کام علی کا ہے، وہی ان پر آئی ہے، وہ نبی ہیں لیکن ان کا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں، نبی نے کفار سے تو جہاد کیا، منافقین سے کب کیا؟ منافقین سے کب کیا؟ تو آدھی آیت پر عمل کیا اور آدھی پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر قرآن جواب دے گا کہ نبی کون ہے، نبی کا وسیع کون ہے؟ واشرک ہو فی امری، میرے امر میں انہیں شریک کر دے، یعنی جو امر رسالت میں شریک ہوگا، آدھی آیت پر عمل نبی نے کیا، آدھی آیت پر عمل علی نے کیا۔ جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے جہاد کریں۔ جو جاہد الکفار ہے وہ بدر کی لڑائی ہے، وہ احد کی لڑائی ہے، وہ خیبر کی لڑائی ہے، وہ خندق کی لڑائی ہے، وہ تبوک کی لڑائی ہے، وہ حنین کی لڑائی ہے۔ اور جو منافقین سے جنگ ہے وہ جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، یہ وہ لڑائیاں ہیں۔ یہ لڑائی بتا رہی ہے کہ نبی شریک کار رسالت ہے، نبی شریک کار رسالت ہے، کار رسالت میں شریک ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، دونوں جاؤ۔ اور ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ۔ تو موسیٰ کو بھی آیت دی، نشانی دی، اور ہارون کو بھی نشانی دی۔ موسیٰ بھی نشانی لے کر آئے، علی بھی نشانی لے کر آئے، وسلطان مبین، اور سلطان لے کر آئے۔ تو جب دونوں نشانی لے کر آئے، اور ان کی مثال علی کی کیا ہے؟ جیسے موسیٰ ہارون ہیں ویسے محمد والی ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی بھی آیتوں کو لے کر آئے ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں، نشانیاں لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ تو بہت سی نشانی ہے، اور اگر آپ نشانی جاننا چاہتے ہیں تو پڑھیں کر محمد والی تو نشانی خود علی کا وجود بھی نشانی ہے۔ اور قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، جو مکے میں ہے، مبارکن، بڑا بابرکت گھر ہے، وہ ھدی للعالمین، اور کائنات کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر روشن نشانیاں ہیں، اس گھر کے اندر روشن نشانیاں ہیں۔ تو گھر کے اندر کون سے بت تھے؟ وہ تو باہر تھے نا بت، گھر کے اندر تو نہیں تھے۔
گھر کے اندر روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اب جب فاطمہ بنت اسد آئی ہیں, اور آپ نے شوکت صاحب سے جب سن رہے تھے اس پہ یہ بھی انہوں نے شعر پڑھے تھے, حضرت فاطمہ بنت اسد کی ولادت سلسلے یعنی آنا اور حضرت علی کا پیدا ہونا, تو کہا جب آئی ہیں تو کیا کہا کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یکلمنی, مجھ سے گفتگو کرتا ہے, ویؤنسنی بحدیثہ, اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے میرا دل لبھاتا ہے. وَإِنَّا مُوقِنَةٌ, مجھے یقین ہے, اِنَّهُ أَحَدُ آیَاتِكَ, یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, وَدَلَائِلِكَ, تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے, لَمَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي, واسطہ ہے اس کا کہ اس کی ولادت کو آسان کر دے, اس کی ولادت کو آسان کر دے. تو اب کہا کہ نشانی ہے, تو یہ جو کہا گیا نشانی ہے, یہ نشانی کون سی نشانی تھی؟ ظاہر علی کی ذات خود نشانی ہے, اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی عطا کی. تو اب شرح صدر کیا ہے؟ سینے کو کشادہ کر دے, کھول دے. اس کا تعلق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح آمادہ کرے کہ وہ دین کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. بس آخری بات, اور اس کی سے بعد میں گفتگو ختم ہو جائے گی, وہ یہ کہ شریک کار رسالت ہیں, قرآن کی ایسے ثابت ہے. اس وقت تک پیغمبر نے انتظار کیا جب تک کہ علی چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوئے, کیونکہ ہر نبی کا یہ طریقہ ہے. جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو کہا تھا انی اری فی المنام انی اذبحک, اور میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اب اس میں بیٹے کے لیے ہے کہ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس وقت خواب بیان کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, ہے نا. فلما بلغ معہ السعی, جب سعی کے قابل ہوا. اسی طرح پیغمبر اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ شاہد کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ پہلے 3 سال تک پیغمبر مخفی تبلیغ کرتے رہے, اور اس عرصے میں صرف 15 آدمی مسلمان ہوئے. بعض لوگ تو 6 سال کے بعد مسلمان ہوئے, جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. اور پھر پیغمبر اکرم علانیہ تبلیغ کرنے لگے. اور کب حکم ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اب قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں, عزیزوں کو ڈرائیں. اس وقت پیغمبر نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا, اور دعوت ذو العشیرہ میں بنو مطلب کو اور بنو ہاشم کو بلایا گیا, اور سب جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد سے اور کوئی نہیں تھا, اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا, سب کو بلایا تھا. ابو لہب ظاہر ہے وہ کافر کا ساتھ دے رہا تھا, اور ابو لہب لیکن اس دعوت میں شریک ہوا تھا, اس دعوت میں آیا تھا. اب جو دلیل مجھے دینی ہے کہ ابو لہب پہلے برا نہیں تھا, آج جب آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے انکار کیا ہے. دعوت کیا تھی کہ حضور نے کہا, دعوت دی, لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا. ایک ظاہر ہے ذرا سا تھوڑا سا کھانا تھا, لیکن رسول اللہ کی برکت تھی, سب نے سیر ہو کے کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب رسول کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے لوگوں کو کہا کہ اچھا اسی لیے بلایا تھا, چلو سب چلے گئے. سب اٹھ کے چلے گئے, رسول کی بات نہیں سنی. پھر دوسرے دن پھر کھانے, اور معلوم ہے یہ وینیو کہاں تھا, جگہ کیا تھی, کس جگہ اہتمام ہوا تھا. لوگ بڑا الزام لگاتے ہیں یہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا جہاں دعوت ذو العشیرہ کے انتظام تھا. دعوت ذو العشیرہ کس کے گھر ہوئی؟ کسی اور کے گھر نہیں ہوئی, حضرت ابو طالب کے گھر میں. تو اگر حضرت ابو طالب مخالف ہوتے تو یہ دعوت کیوں ہونے دیتے بھائی؟ یہ اسلام کی دعوت تھی, کھانا کھانے کی دعوت نہیں تھی, اسلام کی دعوت تھی جو ابو طالب کے گھر پہ ہو رہی تھی. اور علی کی عمر اس وقت 10 سال یا 13 سال, اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے. اس وقت یہ دعوت ہوئی ہے, منتظم علی کو بنایا ہے. اب میرا سوال یہاں مسلمانوں سے ہے کہ 10 سال کے علی کو تو منتظم بنا سکتے ہیں پیغمبر دین کا, اور پھر جب علی اس منزل پر آئے ہیں, رسول کا انتقال ہوا ہے اور رسول دنیا سے گئے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں علی بچے ہیں. ارے بھائی, نبی نے تو بچہ نہیں کہا, نبی نے ایک بچے کو ذمہ داری سونپ دی. جب نبی ایک بچے کو ذمہ داری سونپ کر اور دعوت ذو العشیرہ میں منتظم بنا رہے ہیں, محتمم بنا رہے ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ ایک ہے نبوت اور ان کی ہے امامت و خلافت. تو اب اعلان نبوت ہو نہیں سکتا, ظاہر ہے یہ اعلان نہیں ہو سکتا ہے بغیر علی ابن ابی طالب کے. پیغمبر نے اس وقت تک اعلان نہیں کیا ہے, اس وقت اعلان نہیں کیا ہے جب تک علی ابن ابی طالب نہیں آ گئے ہیں. یعنی اگر نبوت کا اعلان ہوگا اس وقت ہوگا جب علی ابن ابی طالب موجود ہوں گے, بغیر علی کے, کیونکہ علی شریک کار رسالت ہیں. اب جب دوسرے دن دعوت ہوئی, بس میں نے ختم کیا اپنے گفتگو کو, دعوت ہوئی تو اس وقت کھڑے ہوئے, تو ادھر سے ظاہر کہ علی رسول اللہ کھڑے ہوئے, کہا میں تمہارے لیے دین و دنیا کی بھلائی لے کر آیا ہوں. ابو لہب نے انکار کیا, کہا بیٹھ جاؤ. پھر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے, کہا قم یا سیدی و مولائی,
जुमले सुनिए, ऐ मेरे सरदार खड़े हों, ऐ मेरे मौला खड़े हों, वो बल्लिग रिसालात रब का, और रब के पैगाम को पहुंचा दें। और कहा उसकुत या आवर, उससे कहा अबू लहब से चुप होकर बैठ जा। और अबू तालिब ने कहा मैं खड़ा हूँ, ऐ नबी ऐलान करो। और फिर नबी ने ऐलान किया तो कहा है कौन जो इस काम में मेरी मदद करे? जो भी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, वजीर होगा, खलीफा होगा, जानशीन होगा। और पढ़े में कर मोहम्मद वाले उस वक्त ऐलान किया है पैगंबर ने। और फिर कोई खड़ा नहीं हुआ, मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अब चूंकि इनकार किया है उस दिन, तो अब अबू लहब इनकार करने के बाद मुश्रिक हो गया और चला गया। वरना जितने भी बनी अब मुत्तलिब थे या बनी हाशिम थे, मुत्तलिब की औलाद और हाशिम की औलाद, ये सब के सब जो थे वो वाहिद थे, दीन इब्राहिमी पर थे। इसीलिए इनके इस्लाम का सवाल न करो, इनके कुफ्र को साबित करो। गौर कीजिए मेरे बात को, इनके इस्लाम के लिए सवाल न करो कब मुसलमान हुए, ये बताओ कब काफिर थे। किसी एक फर्द के लिए कोई दिखा दे इन्होंने बुतों को सजदा किया हो या बुतों को पूजा हो। जब इन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की तो इनके कुफ्र का सवाल नहीं होगा, ये तो थे ही मुस्लिम। और फिर इस्लाम के बारे में उसके लिए कहते हैं छठे इमाम ने कहा कि अगर पूरी दुनिया में अबू तालिब के इस्लाम को फैला दिया जाए तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। अगर अबू तालिब के इस्लाम को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और पूरी दुनिया के इस्लाम को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तब अबू तालिब का ईमान वजनी होगा, भारी होगा। दुरूद पढ़े में कर मोहम्मद। इसी अबू तालिब का बेटा जिसका नाम अली था, जिसके बारे में कहा था पैगंबर ने जब खुतबा दे रहे थे शाबान में, खुतबा देते देते जो कहा ना बरकत व रहमत मग़फ़िरा, ये महीना बरकत के साथ रहमत के साथ मग़फ़िरत आ रहा है, तो उसका खुतबा दिया। खुतबा जब आखिर तक पहुँचे तो अली की तरफ नज़र करके रोने लगे। रसूलुल्लाह ने गिरिया किया। जब रसूल ने गिरिया किया तो अली ने पूछा कि माँ युब्की की या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, आंखों में आंसू क्यों है? कहा अली मुझे रमज़ान का वो ज़माना याद आ गया जब तुम्हें ज़रबत मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। जानते हो अशकल आखरीन कौन है? अशकल अव्वलीन का अशकल अव्वलीन शकी तरीन पहले वो शख्स था जिसने नाक़े सालेह को ज़बह कर दिया था। नाक़े सालेह जो अल्लाह की निशानी थी, ये अली भी अल्लाह की निशानी है। नाक़े सालेह को जिसने ज़बह किया था, ज़माने में ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया और वो पूरी कौम तबाह कर दी गई सिर्फ नाक़े सालेह को ज़बह करने पर। अली बदबख्त तरीन आखिरी ज़माने में वो होगा जो तुम्हारे फ़र्क पर ज़बत मारेगा और तुम्हारी फ़र्क रंगीन हो जाएगी। रसूल ने जब गिरिया किया हो और अभी अली जिंदा है, ज़रा सोचे क्या कैफियत हुई होगी जब इमाम चला गया। जिन लोगों का इमाम चला गया, हज़रत उम्मे कुलसूम बयान करती हैं कि बाबा रात को बार बार उठते थे और जाकर देखते थे और कहते थे कि हाँ वक्त आ गया है, हाँ मुलाकात का वक्त आ गया है। उसके बाद से आने के बाद से कहा बेटी मैंने ख्वाब देखा है। अभी ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम तशरीफ़ लाए थे, नाना आए थे, हज़रत खदीजा कुबरा तशरीफ़ लाई थी और हमारी माँ आई थी। ज़ाहिर है तुम्हारी माँ आई थी, हज़रत फातिमा बिन्त असद भी होंगी और फातिमा ज़हरा आई थी और रसूलुल्लाह आए थे, तुम्हारे नाना आए थे, तुम्हारी नानी आई थी और तुम्हारी वालिदा आई थी। ये बयान करो उम्मे कुलसूम से, तुम्हारी वालिदा आई थी और आने के बाद से सब कह रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे करीब आ जाएं। तो कहा इसके माना क्या है? कहा वो हमें बुला रहे हैं, अब हमें जाना पड़ेगा। आप बताइए जब बच्ची ने सुना होगा मौला की ज़बानी कि इस तरीके से मौत की तरफ जा रहे हैं, तो कहा कि आप वसीयत कर दें, किसी और को भेज दें, कोई और जाकर नमाज पढ़ा दे। कि नहीं, जो वाहिदा है, जो वादा है वो तो पूरा होकर रहेगा। और उसके बाद से फिर कहते हैं कि मौला कायनात जब मुअज्जिन आया है बुलाने के लिए तो मौला कायनात रवाना हुए हैं, बहुत पहले चले गए। जब मस्जिद में पहुँचे क्या देखा, हर तरफ अंधेरा है, तारीकी है, लोग सो रहे हैं। मौला ने कायनात ने चिराग रोशन किए हैं, सोने वालों को उठाया है और बेदार किया है। और उसके बाद से मौला कायनात ही करते हैं कि नाफिला नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद से अभी फजर की नमाज का वक्त नहीं हुआ था, अज़ान पहले दी जाती थी। मौला गए हैं माज़ने पर और जाने
کے بعد سے اذان دی ہے، اذان کے بعد لوگ آتے، اذان مولا نے دی ہے اس دن، اور یہ آواز ہر ایک نے سنی ہے۔ اس دن کی جو اذان تھی، جو آج صبح گزری تھی، یہ مولا کی عجیب و غریب اذان تھی، اور جو اذان کی آواز ہر فرد نے سنی، اور گھروں سے لوگ دوڑنے لگے اذان کے سننے پر، آنے لگے، مسجد روانہ ہونے لگے، ان قبل اس کے کہ مسجد تک پہنچتے۔ یہاں پر ابھی نماز ہی پڑھے تھے علی کہ وہ ملعون ابن ملجم چھپ کے کھڑا تھا، اس نے وار کیا، پہلا وار خالی گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا دوسرا وار کیا، وہ وار کا کرنا تھا، ایک مرتبہ آواز گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، منہدم ہو گئے۔ اور علی کی زبان پر کیا تھا؟ بسم اللہ و باللہ ولا ملت رسول اللہ۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ و باللہ ولا ملت رسول اللہ، اور ایک جملہ کہا، یہ جملہ کائنات میں یادگار رہے گا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ علی کو ناکام نہ کہنا، علی کامیاب جا رہے ہیں۔ اور پھر آواز گونجی، یہ آواز ہر مومن نے سنی، یہ آواز ہر مومن نے سنی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا اللہ کے ارکان گر گئے اور ارکان ہدایت گر گئے، اور اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، اور رسول کے جزار بھائی قتل کر دیے گئے، رسول کے وسیع قتل کر دیے گئے، قد قتلہ اشقل اشقیاء، بدبخت ترین انسان نے قتل کیا، ہر ایک سے سنی۔ ادھر حسن و حسین بھی دوڑے ہوئے آئے ہیں، جو مسجد کوفہ بنی ہوئی ہے اس کا مین دروازہ ذرا دور ہے، آئے پہنچے، اب کیا دیکھا کہ بابا خاک و خون میں رنگین ہے، رنگین ہے، یہ عالم ہے۔ آپ امام علی ابن ابی طالب خود نہیں اٹھ سکتے تھے، کوشش کی تھی، جعدان ابن حویرہ نے اٹھانے کی، امام حسن نے اٹھ نہ سکے، کہا نہیں میں بیٹھا رہوں گا۔ آپ نے مرسی میں سنا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور حسن سے کہا بیٹا تم نماز پڑھاؤ۔ حسن نے نماز پڑھائی ہے اور ان کے زخموں کو باندھ دیا ہے، اور باندھ دیا ہے اپنا وہاں پھاڑ کر زخموں کو اور سر کو باندھ دیا، یہاں ضربت لگی تھی۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ذوالقرنین، اس لیے کہ ایک مرتبہ عامر ابن عبد ود نے ضربت ماری تھی اور دوسری ضربت ابن ملجم نے ماری ہے اسی جگہ پر جہاں علی کا فرق زخمی ہو گیا تھا۔ یہ آواز پہنچی، یہ آواز پہنچی، جناب ام کلثوم بےتاب ہے، آنے کے لیے بےتاب ہے، اور یہ جنازہ، یہ ظاہر ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو لے کر جانے لگے۔ اب کس طرح لے جاتے، اٹھایا ہے اور لے کر چلے ہیں۔ اب گھر تک پہنچنے میں ذرا دیر لگی، اصحاب ساتھ ساتھ ہیں، جب حضرت علی کو لے کر زخمی عالم میں چلے ہیں تو کچھ دیر بے ہوش تھے علی، اس کے بعد سے ہوش میں آئے۔ کس طرح جب حسن کو روتا ہو پایا کہ بیٹا حسن رو نہیں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے الفاظ تو کہہ دیے تھے، لیکن ذرا سوچے وہ کیا وقت ہوگا کہ جب سکینہ رو رہی ہوگی اور زینب کیسے سمجھائے تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔